بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید بہت سی ماؤں کو اچھی نہ لگے، لیکن اگر اس بات سے ایک بھی بستا ہوا گھر بچ گیا تو سمجھیے گا کہ میری بات کامیاب ہو گئی۔ کیا واقعی ایک سگی ماں اپنی ہی بیٹی کا گھر اجاڑ سکتی ہے؟ یہ سوال سخت ضرور ہے، لیکن افسوس آج کئی گھر کسی دشمن کی وجہ سے نہیں بلکہ خود مشوروں کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی بیٹی یا بیٹا شادی شدہ ہے تو اللہ کے لیے بیان آخر تک ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ چند باتیں آپ کے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، نکاح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور خاندان کو سکون، محبت، رحمت کا مرکز بنایا۔ بے شمار درود و سلام ہمارے آقا، ہمارے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں گھروں کو آباد کرنے کا طریقہ سکھایا، محبت، عفو، درگزر اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ میرے بزرگوں، محترم والدین، عزیز نوجوانوں اور اسلام کی بیٹیوں، آج کا موضوع نہایت احساس تلخ مگر انتہائی ضروری ہے۔ کیا سگی ماں بھی اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ سکتی ہے؟ یہ سوال سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہر ماں ایسی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر مائیں اپنی اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ والدین محبت کے جذبے یا جذباتی انداز میں انجانے میں ایسے مشورے دے بیٹھتے ہیں جو بچوں کی ازواجی زندگی کو نقصان ثابت کر دیتی ہے۔ یہ بیان کسی ماں کی توہین کے لیے نہیں بلکہ ہر ماں، ہر باپ، ہر بیٹی اور ہر بیٹی کی اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد جنگ نہیں بتایا، بلکہ مقابلہ نہیں بتایا، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا، بتایا کہ بلکہ سکون، محبت اور رحمت بتایا۔ جس گھر میں سکون ختم ہو جائے وہاں شیطان خوش ہوتا ہے، جس گھر میں محبت مر جائے وہاں دل زندہ ہوئے بھی ویران رہ جاتا ہے، جس گھر میں رحمت اڑ جائے وہاں صرف الزام، نفرت اور پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، شیطان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، وہ جھگڑا کرواتا ہے میاں بیوی کے اندر۔ پتہ چلتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے گھر والوں کو برا کہتی ہے، شوہر اس کی ماں کو برا کہتا ہے، اس کے باپ کو برا کہتا ہے، اور بیوی اس کے اپنے شوہر کے ماں کو برا کہتی ہے، باپ کو برا کہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے گھر کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر اپنے ماں باپ کو برا نہیں سن سکتا اور جو لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ کو برا نہیں سن سکتی۔ اب سننے بڑی پیاری سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء فیقول احدهم ما زلت به حتى فرقت بینہ وبین رأته فیذنیہ منہ ویقول نعم انت۔ صحیح مسلم۔ ابلیس اپنے لشکروں میں اس شیطان کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، یعنی ابلیس اپنے لشکروں میں اس شیطان کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں کامیاب ہو جائے، اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ سوچئے، جس کام پر شیطان خوش ہوا، کیا ایک مسلمان کو اس کا ذریعہ بننا چاہیے؟
اگر کسی ماں، کسی باپ، کسی بہن، کسی بھائی یا کسی رشتہ دار کی مشورے سے ایک آباد گھر ٹوٹ جائے تو وہ شخص اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں مسئلہ شوہر بیوی کا کم اور ارد گرد کے لوگوں کی مداخلات زیادہ ہیں۔ بیٹی ہر چھوٹی بات پر اپنی ماں کو بتاتی ہے، بیٹا ہر بات اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہے یا باپ سے مشورہ کرتا ہے، پھر گھر دو افراد کا نہیں ہو رہتا بلکہ کئی ذہنوں کا میدان بن جاتا ہے۔ اسلام نے والدین کی عظمت کو بہت بلند مقام دیا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے، والدین کی اطاعت اور خدمت فرض ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ ظلم یا ناانصافی، قطع رحمی یا گھر برباد کرنے کا سبب بن رہا ہو تو اسلام حکمت، عدل، اصلاح کا رشتہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے نہ والدین کی بے ادبی جائز ہے، نہ شریک حیات پر ظلم۔ نہ تو تم نہ اپنی ماں باپ کو سن سکتے ہو اور نہ بیوی پہ ظلم کر سکتے ہو۔ اسلام دونوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت وہ گھر ہوتا ہے جہاں والدین دعا دیتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کتنا افسوسناک وہ گھر ہوتا ہے جہاں ہر جھگڑا موبائل فون کے ذریعے میکے یا سسرال پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات دوسروں کو بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اکثر بڑھ جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو غصے میں فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ سب بولیں، غصے میں فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اور پھر حکمت سے مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے آپ؟ گالی بکیں گے اس کو، ماریں گے اس کو، یا اس کے گھر والوں کو برا کہیں گے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں حل بتاتا ہوں آپ کو۔ کبھی بھی غصہ آئے، بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ مسجد کو آ جایا کریں، وضو بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ سب سے اچھا حل ہے یہ، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو آگ جو ہوتی ہے نا، آگ کو صرف پانی بجھاتا ہے۔ آپ مسجد آئیں اور وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ والدین کی محبت مگر حکمت کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، لیکن اسلام نے کسی کو بھی ظلم، ناانصافی یا فساد کا اختیار نہیں دیا۔ ہر ماں بری نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی اکثریت ماؤں کی اپنی بچوں کی سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہیں۔ ماں کبھی کبھی جذبات، انا، غلط فہمی یا ایک طرح کی بات سن کر ایسا مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ جو گھر کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ بیٹی اگر ہر رات صرف اپنی تکلیف سنائے اور اپنی غلطیاں نہ بتائے تو ماں کا دل بھی بیٹی کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح اگر بیٹا صرف بیوی کی خامیاں بیان کرے تو ماں کا دل بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ پھر فیصلہ انصاف پر نہیں، جذبات پر ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فیصلہ ہمیشہ عدل کے ساتھ کیا جائے، چاہے معاملہ اپنی بیٹی کا ہو یا اپنے بیٹے کا۔ ایک سچی ماں وہ نہیں جو ہر حال میں اپنی اولاد کی طرف داری کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی اولاد کو بھی حق بات کہنے کی ہمت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے سبق لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور محبت کرنے والے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ ہمیں
سکھاتا ہے کہ گھر محبت، برداشت اور حسن اخلاص سے چلتے ہیں، سختی، ضد اور انا سے نہیں۔ ایک لمحہ سوچئے، ایک بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وہی ماں اگر بعد میں ہر چھوٹی بات پر کہنے لگے واپس آ جاؤ، تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جواب دو تو پھر محبت کہاں بچے گی، رحمت کہاں اترے گی، سکون کہاں آئے گا؟ گھر رازوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی باتوں کو دوسروں میں بیان کرے، یعنی جو تنہائی کی بات ہوتی ہے دوسروں سے بیان کرے، سب سے بدترین شخص وہ ہوگا۔ اس حدیث سے علماء نے بھی یہ سمجھایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب، راز اور نیچے معاملات بلا وجہ ضرورت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرنے چاہیے، اور اختلاف بڑھتا ہے۔ یاد رکھو، طلاق صرف دو لوگوں کی جدائی نہیں ہوتی، ایک ماں کی دعا ٹوٹتی ہے، ایک باپ کی امیدیں بکھرتی ہیں، بچوں کا مستقبل متاثر ہو جاتا ہے، اور کئی خاندان برسوں تک اس درد کا بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے غصے کے ایک لمحے میں ایسا فیصلہ نہ کرو جس پر پوری عمر آنسو بہانے پڑیں۔ نوجوانوں کے نام ایک پیغام، میرے بھائی، میرے دوست، اگر تمہاری ماں تمہیں بیوی پر ظلم کا مشورہ دے تو ادب کے ساتھ عرض کرو، امی جان، آپ کی عزت میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا بھی حساب لے گا۔ وہ میری بیٹی، میری بہن، اگر تمہاری ماں غصے میں کوئی ایسا مشورہ دے جو گھر توڑنے کا سبب بنے تو ادب سے کہو، امی، آپ کی دعائیں میرے سب سے بڑی دولت ہے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میرے گھر میں محبت، برکت عطا فرمائے۔ یہ ادب ہی حکمت ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزوں، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آئیے ذرا ان پاکیزہ ہستیوں کا زندگیوں کی طرف نظر کریں جنہوں نے اپنے گھروں کو اللہ کی رضا سے آباد رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں کہ مومن اپنے گھر میں نرمی اور حسن اخلاق اختیار کرتا ہے، کیونکہ سختی اکثر شیطان کے لیے راستہ کھول دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، بہترین گھر وہ ہے جس میں صرف مال و دولت ہو، بلکہ بہترین گھر وہ ہے جس میں تقوی، صبر، معافی اور اللہ کا ذکر ہو۔ کیا سبق ملا اس سے؟ بہترین گھر وہ نہیں ہے جس میں صرف مال و دولت ہو، بلکہ بہترین گھر وہ ہے جس میں تقوی ہو، صبر ہو، معافی ہو اور اللہ کا ذکر ہو۔ یہی وہ دولت ہے جس سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کے گھر میں بھی غربت آئی، بھوک آئی، پریشانی آئی، لیکن کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے گھر کی ہر بات دوسروں میں بیان کریں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت مشقت سے تھک گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عیاش سے پہلے اللہ کے ذکر کی تعلیم دی، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی سے پہلے اللہ کے ذکر کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ سبق دنیا کے گھروں کا اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دوسروں سے شکوہ کرنے میں۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی، شیطان کبھی دروازہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی،
शैतान कभी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल नहीं होता। वो दिलों में वसवसा डालता है, वो दिलों में वसवसे डालता है, कहता है तुम ही हमेशा क्यों बर्दाश्त करो, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, अब जवाब देना जरूरी है। फिर वही गुस्सा जबान पर आता है, जबान से दिल टूटते हैं और दिले से मोहब्बत निकलती है। मोहब्बत निकल जाए तो मकान बाकी रह जाता है, घर खत्म हो जाता है। एक लम्हा अपने घर के बारे में सोचिए। अगर आज आपके वालिदा दुनिया से चली जाएं, अगर आपके वालिद इस दुनिया में ना रहें, तो क्या आप यही चाहेंगे कि उनकी आखिरी याद ये हो कि उनकी वजह से आपका घर टूट गया हो? हरगिज़ नहीं। क्या आप ये चाहेंगे कि उनकी आखिरी याद या हो के उनकी वजह से आपका घर टूट गया? हरगिज़ नहीं। इसलिए आज फैसला कीजिए कि वालिदैन का अदब भी करेंगे। बोले इंशाल्लाह। वालिदैन का अदब भी करेंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे, लेकिन अपने अज़वाजी मामलात में भी अदल, हिकमत, सब्र और इख्तियार करेंगे। कुरान का सुनहरी उसूल अल्लाह ताला फरमाता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तर्जुमा कंजुल ईमान, और औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। ये हुक्म सिर्फ शोहरों के लिए नहीं है, बल्कि घरेलू ज़िंदगी के पूरे माहौल के लिए एक उसूल है कि मामलात हुस्न इखलाक, अदर और एहतराम के साथ होने चाहिए। मेरे भाइयों, अपनी बीवी को कभी अपने माँ का मुकाबिल मत बनाओ। मेरी बहन, अपने शोहर को कभी अपने मेके का दुश्मन ना समझो। और ए माओ, अगर तुम अपनी बेटी को बार बार लड़ने का मशवरा दोगी तो कल तुम्हारी बेटी यानी कल तुम्हारी पोती भी यही सबक सीखेगी। अगर तुम अपनी बेटी को जुल्म करना सिखाओगी तो कल तुम्हारी बहू के आने से भी आसमान तक पहुंचेंगी, तुम्हारी बहू की आवाजें भी आसमान तक पहुंचेंगी। याद रखो, जुल्म किसी का भी हो, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अपने घरों को कुरान से आबाद करो, नमाज को घर का निज़ाम बनाओ, दरूद पाक को अपनी ज़बान की जीनत बना लो, गुस्से में खामोशी इख्तियार करो, वुज़ू कर लिया करो, 2 रकात नफल पढ़ लिया करो, और हर इख्तिलाफ के बाद ये दुआ करो, ए अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे घरों में रहमत नाजिल फरमा, और शैतान के हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। अब दुआ फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या रहमान, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, रहमत अता फरमा। या अल्लाह, जिन मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हैं उनके दिलों में उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह, हर माँ को हिकमत अता फरमा कि वो अपने औलाद के घर बसाने का जरिया बने, बिगाड़ने का नहीं। या अल्लाह, हर बाप को अदल और बस इंसाफ अता फरमा, इंसाफ करने वाला बना। ए अल्लाह, नौजवानों को सब्र, बर्दाश्त और हुस्न इखलाक की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें वालिदैन का अदब करने वाला बना, मगर साथ ही इंसाफ और हिकमत पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मरहूमीन वालिदैन या जिसके हमारे ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा, और जिन जिन के वालिदैन मरहूमीन हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा। अल्लाह, तमाम बीमारियों को कामिला शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ अता फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा, और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत, अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और नेक अमाल की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह, हमारे आखिरी सांस ईमान पर कलमा तैयबा नसीब फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पे सिफात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे एक शागिर्द अब्दुल कादिर ने दुआ की थी, मालिक मौला उस बच्चों को भी कामयाबी अता फरमा दे, और जो बच्चे मस्जिद के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमा दे।
انہیں دن رات ترقی عطا فرما دے، انہیں حافظ قرآن بنا دے، بعمل بنا دے، جو لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہ انہیں بھی کامیابی عطا فرما دے، اور جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ہیں سب کو اللہ کامیابی عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، اور ہمیں مسجد کو دن رات ترقی عطا فرما دے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ یہ واقعی گھروں میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے بتائیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے گھر کے اندر تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لکھ کے رکھ لینا آپ، انشاءاللہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ میں اپنی رائے پیش کریں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ہی بتاؤں گا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں، لیکن بتائیں کہ ایسا ہو رہا ہے واقعی۔ اللہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب خاندانوں میں محبت، پیار اور رحمت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔